السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے؟ امید کروں گا کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے پرندوں کا بھی اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو فرینڈز، آج جیسے کہ میں آپ کے لیے ٹاپک چنا ہے وہ ہے کیلشیم۔ تو یہ بہت معمولی ٹاپک ہے، لیکن اس کے اوپر میں اتنی لمبی ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں؟ اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ بالکل کیلشیم کے بارے میں آپ کے سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں کہ کیلشیم ہمیں کیوں دینا ہوتا ہے برڈس کو، کیلشیم ہم کتنا دیں برڈس کو، اگر ہم کم دیں گے تو کیا ہوگا، اگر ہم زیادہ دیں گے تو کیا ہوتا ہے، اور کیلشیم کون کون سی سبزیوں کے اندر پرووائڈ ہے، ہمیں کہاں کہاں سے ایزیلی مل جائے گا، ان سارے معاملات پہ آج کھل کر بات ہوگی۔ تو فرینڈ، میں نے کافی ریسرچ کی، اس کے بعد جو میں نے پہلا سوال نکالا ہے وہ یہ ہے، ڈو فنچز نیڈ کیلشیم؟ کیا فنچز کو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اور میں نے کاغذ پہ بھی لکھا ہوا ہے، تو میں یہاں سے پڑھتا ہوں۔ اسپیسیفک وائٹامنس اور منرلس may be more important at various time during a bird life. For example, when a finch is laying eggs, calcium supplementation is required. Calcium supplements are available if your finches is determined to be deficient. تو فرینڈز، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیلشیم کے بنا آپ کی فنچ جو ہے نامکمل ہے، اور کیلشیم فنچز کو جب ضروری ہوتا ہے جب یہ انڈے لے کر رہی ہوتی ہیں، انڈے دے رہی ہوتی ہیں، تو کیلشیم کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرینڈ، دوسرا سوال جو میں نے آپ کے لیے نکالا ہے وہ اسکرین پہ آ رہا ہوگا کہ کون کون سی ویجیٹیبلز کے اندر کیلشیم موجود ہے، وچ ویجیٹیبلز ہیو کیلشیم؟ تو فرینڈ، اس کا جواب آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور میں بھی پڑھتا ہوں۔ لیفی گرین ویجیٹیبلز آر کیلشیم فلڈ۔ جو پتوں والی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں وہ بھری ہوئی ہیں کیلشیم سے۔ تو ٹو یور برڈس ڈائٹ، ایڈیشن ٹو یور برڈس ڈائٹ، تو ان کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے برڈس کی ڈائٹ میں۔ تو ویجیٹیبل سچ ایز کال، کیبیج، مسٹرڈ گرین، بروکلی، ڈینڈل گرین، باک چوائے، پارسلے، کولارڈ گرین اینڈ ریپینی آر اسپیشلی ہائی ان کیلشیم۔ تو فرینڈ، یہ ساری جو سبزیوں کے میں نے نام لیے ہیں تو آپ ایک دم پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یار یہ اتنے کیا نام لے لیے ہیں۔ تو فرینڈ، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان کی میں نے پکس بھی نکالی ہیں، وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ کیلشیم جو ہے انڈوں کے چھلکوں میں بھی موجود ہے، کیلشیم جو ہے یہاں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، ایگز، ملک، اوٹس، بٹر، ان سب میں بھی موجود ہے۔ کال کچھ اس طرح کے پتوں والی سبزی ہوتی ہے، کیبیج آپ کو پتہ ہوگا، مسٹرڈ گرین یہ ساگ ہوتا ہے فرینڈز، آپ جانتے ہوں گے پالک اور ساگ بہت ایک مشہور سبزی ہے گھروں کی۔ اس کے بعد بروکلی آپ دیکھ رہے ہوں گے، پھر آتا ہے ڈینڈل گرین۔ تو ڈینڈل گرین جو ہوتا ہے ایک رواں رواں ہوتا ہے اور ایک ڈنڈی کے اوپر رواں رواں سا لگا ہوتا ہے، پھونک مارو تو اڑ جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ان کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ کہتے ہیں کہ کیلشیم کافی ہے، اور ان کے جو لیوز ہوتے ہیں اس میں بھی کافی کیلشیم ہوتا ہے۔ میں نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی یوز نہیں کیا۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو پتہ ہے یہ کہاں سے ملتا ہے، کیا ہے، تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتا دیجئے گا، اس کو بھی آزما کے دیکھیں گے۔ پھر ہے باک چوائے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ایک چائنیز سبزی ہے، صحیح ہے، چائنا والے اس کو استعمال کرتے ہیں سوپ وغیرہ میں کتر کے جو بھی۔ تو اس کا نام بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، باک چوائے ایسے کر کے چائنیز نیم ہے۔ اس کے بعد بارسلے ہو گیا، اس کے بعد کولارڈ گرین، صحیح ہے، کولارڈ گرین آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس طرح کی سبزی ہوتی ہے۔ اور ریپینی مجھے ملی نہیں، ورنہ میں اس کی بھی پک یہاں لگا دیتا، ہر اسپیشلی ہائی ان کیلشیم۔ تو ان سب کے اندر کیلشیم، جو میں نے آپ کو سبزیاں دکھائیں ان سب کے اندر کیلشیم موجود ہے۔ تو فرینڈ، ہم یہ ساری سبزیاں تو نہیں دیں گے نا ان کو، ہم ان کو وہ سبزیاں دیں گے جو ہمارے پاس ایزیلی موجود ہیں، جیسے کہ بروکلی ہو گیا، مسٹرڈ گرین ہو گیا، صحیح ہے، کیبیج ہو گیا، یہ ساری جو چیزیں یہ ہمارے پاس یہاں ٹھیلوں پہ مل جاتی ہیں آرام سے، سبزی والے آتے ہیں ان سے آرام سے آپ لے سکتے ہیں، دستیاب ہے۔ اور
کیٹل بون فش میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کیٹل بون فش ہے، سمندری جھاگ بھی لوگ کہتے ہیں. یہ کافی مہنگی ہوتی ہے. اس کو یہاں سے فنچز کھاتی ہیں، بڑا مزہ آتا ہے انہیں. تو یہ بھی ایک کیلشیم کی سورس ہے. تو ہم کافی زیادہ کیلشیم کی سورسز پرووائڈ کر دیتے ہیں اپنے برڈس کو. تو زیادہ کیلشیم دینے سے کیا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں. تو فرینڈز یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہوگا، کین برڈس گیٹ ٹو مچ کیلشیم. تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے این ایکسیس آف آئدر کیلشیم اور فاسفورس کین لیڈ ٹو پرابلم. زیادہ کیلشیم جو ہوتا ہے اور فاسفورس بیماری کی طرف لے کے جاتا ہے. ینگ گروئنگ برڈس فیڈ ہائی کیلشیم ڈائٹس کین ڈیولپ کڈنی پرابلم. جو ینگ ایج کے پٹھے جو ہوتے ہیں ہمارے، جن کو ہم پٹھے کہتے ہیں، جو پٹھے برڈز ہوتے ہیں، وہ اگر زیادہ کیلشیم لے لیں تو ان کو کڈنی پرابلم ہوتی ہے اور لیڈنگ ٹو کڈنی فیلئر. کڈنی فیل ہونے کے بھی چانسز ہو جاتے ہیں. کافی میرے دوست ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں یار ہمارا طوطا یا ہمارا برڈ یا فینچ یا ڈو کل تک تو صحیح تھی، آج ایک دم ہم آئیں تو کیج میں ڈیتھ ہو گئی اس کی. تو بھائی تم کیلشیم زیادہ دے رہے ہو ان کو، تم وائٹامنس اوور ڈوزز کر رہے ہو. اوور ڈوز نہیں کرنی، زیادہ دینے سے کڈنی فیل ہو جاتی ہے. یہ سارا ہے کیلشیم کے بارے میں، آپ کے سامنے میں نے سارا تھیوری رکھ دیا. تو اب میں کیا دیتا ہوں کیلشیم کے حوالے سے؟ میں دیتا ہوں میالیک والوں کا کیلشیم D3. صحیح ہے، یہ میں نے لو برڈس کے لیے منگایا تھا، تو میں لو برڈس کو دیتا ہوں. کافی اچھا رزلٹ میں نے پایا، تو میں تھوڑا سا ان کو بھی دے دیتا ہوں. کم ڈوز کر کے دیتا ہوں، زیادہ ڈوز نہیں دیتا اسی وجہ سے، کیونکہ کڈنی فیل نہ ہو جائے. اس کے بعد میں ان کو دیتا ہوں کیٹل بون فش، سمندری جھاگ. اس کے بعد میں ان کو دیتا ہوں ایگ شیل، جو میں آج دوں گا. تو میں ان ساری چیزوں کو دینے کا آپ کو طریقہ بھی آگے سکھاؤں گا، تو آپ جڑے رہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کیلشیم D3 کس طرح دیا جاتا ہے. روکو. فنچز کو اور جاوا کو دونوں کو کیلشیم پرووائڈ کرنا ہے. کیلشیم پرووائڈ کرنے کے لیے ایک سورس جو ہے یہ ہے میرے پاس کیلشیم کے میالیک والوں کے یہ کیلشیم D3. تو فرینڈس یہ برڈس پلانٹ سے میں نے منگایا تھا. یہ 3 بوتلیں آئی تھیں، جس کے اندر ایک ملٹی وائٹامن تھا، ایک ای سیلینیم تھا، اور یہ میں لو برڈس کے لیے لایا تھا. اور اس وجہ سے اب میں یہ کیلشیم D3 جو اس کے اندر ہے، ان کے لیے کیلشیم بہت ضروری ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ تھوڑا سا میں ملا کے ان کو بھی دوں گا. تو فرینڈ یہ 2 لیٹر میں نے پانی لیا ہوا ہے. 2 لیٹر کے اندر لو برڈس کے لیے یہ 2.5 ml ڈلتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر 2.5 ml لکھا ہوا ہوگا. صحیح ہے، 2.5 ml ڈلتا ہے، پر ہم 2.5 نہیں دیں گے، ہم 2.5 سے بھی کم ان کو تھوڑا سا دے دیں گے، کیونکہ ان کو کیلشیم کی سورسز بہت ساری مل رہی ہیں. جیسے کہ ہم ان کو جھاگ دے رہے ہیں، انڈے کے چھلکے دے رہے ہیں، اور دیگر اور چیزیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کیلشیم پرووائڈ ہو رہا ہے. تو ہم ہفتے میں 2 دفعہ یہ کیلشیم D3 دیں گے، تو تھوڑا سا اس کی مقدار ہم تھوڑی کم رکھیں گے. اس کو میں نے اس طرح چھوٹی سی بوتل کے اندر ہی ڈال لیا ہے. جب میں اس میں ڈالوں تو یہ گر نہ جائے، تو یہ میں نے اس کو اب سائڈ میں رکھ لیا، اور یہ ابھی میں ڈالوں گا. اس کو ہم تھوڑا سا بالکل ڈال کے دیں گے. تو بالکل اتنا سا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا کیمرہ اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ بالکل تھوڑا سا ہم نے دے دیا ہے، اس میں ہم ڈال دیں گے. جی تو فرینڈز یہ اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے، کیلشیم D3 ڈال کے اس کو اچھے سے ویل مکسنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس میں دینا ہے. اب ہم یہ ہمارا جاوا کا پاٹ ہے چھوٹا سا، تو ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے، یہ والا. جی تو فرینڈز یہ جاوا کا پاٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. صحیح ہے، اور یہ جاوا کی ہم نے ٹرے رکھی ہوئی ہے نہانے والی، اس میں بھی ہم یہ کیلشیم کا پانی ڈال دیں گے، کیونکہ وہ اکثر اس کے اندر نہائیں گی، پئیں گی. صحیح ہے، تو تھوڑا تھوڑا ان کے منہ میں جائے گا.
تو ہم نہانے کے لیے ہم زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے، تھوڑا پانی ڈالیں گے کیونکہ وہ ڈوب نہ جائیں. ہم اس کے اندر یہ والا پانی ڈال دیں گے، صحیح ہے، اور یہ بھی رکھ دیں گے. تو اب ہمارا کام ہو گیا جاوا سے کمپلیٹ کیلشیم. جی تو فرینڈس یہ اب ہمارا فنچوں کا پاٹ ہے، تو اس کے اندر بھی ہم وہی والا پانی کیلشیم D3 کا پانی جو ہوگا وہ ہم ڈال دیں گے. پہلے ہم نے بات کی تھی کیلشیم D3 کی، تو اب ہم بات کریں گے کہ ہم کیلشیم کا دوسرا سورس، تو وہ ہے انڈے کے چھلکے. تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اندر یہ والا انڈا جو ہے بالکل وائٹ ہے اور یہ والا تھوڑا سا براؤن سا ہے. تو فرینڈز یہ میرے پاس دیسی مرغیاں رکھی ہوئی تھی، وہ انڈے دے رہی تھی، تو اس کے بھی چھلکے میں نے روک لیے. اور یہ کچھ باہر سے بھی لے کے بناتے رہتے تھے گھر والے. تو ہم سب سے پہلے ان کو دھوئیں گے، اس کے بعد ان کو بوائل کریں گے، صحیح ہے، تاکہ ان میں سے بالکل بھی بیماری وغیرہ سب ختم ہو جائے، ہلکی سی بھی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے. تو فرینڈ چلتے ہیں پھر کچن کی طرف. جی تو فرینڈ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈے جو ہیں ہمارے 1-2 دن پرانے بھی ہیں اس میں اور دوسرے بھی ہیں، تو اس میں ہلکی ہلکی چپ چپ ہو رہی ہے، تو ہم انہیں ہلکا ہلکا دھوتے جائیں گے. تھوڑا پانی کھولیں گے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈے جو ہیں ہمارے یہ میں نے دھو لیے ہیں، تو اب ان انڈوں کو ہم بوائل کریں گے. آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ سارے بوائل ہو جائیں. تو ہم نے انڈے بوائلنگ پہ رکھ دیے، تو اب ہم یہ دوسرے موبائل کے اندر تقریباً 10 منٹ کا ٹائمر اسٹارٹ کر دیں گے. تو اب جب یہ 10 منٹ ہوئیں گے تو پھر ہم ان انڈوں کو نکال لیں گے. تو فرینڈس یہ دیکھیں یہ بوائل ہو چکے ہیں اور اس میں بھی الارم بجنے لگ گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم اس کا چولہا بند کر دیں گے. جی تو فرینڈس یہ ابل چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے. تو اب ہم اس کو تھوڑا خشک کریں گے اوپر دھوپ میں رکھ کے 10-15 منٹ. فرینڈس ہم اس کے اوپر یہاں پہ یوں رکھ دیں گے اور یہ 10-15 منٹ کے اندر مکمل خشک ہو جائے گا. اس کے بعد ہم اس کو گرینڈ کریں گے. جی تو فرینڈز اب ہم ان کو دھوپ میں اچھے سے سکھانے کے بعد ان انڈوں کو ہم اب گرینڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ بالکل پاؤڈر فارم میں ہو رہا ہے. جی تو فرینڈز یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایگ شیلز، ان کو ہم اور قریب سے آپ کو دکھا دیں تو یہ بالکل چینی کی طرح ہو چکے ہیں. تو اب ہم اس بوتل کے اندر ڈالیں گے اور اپنی فنچز کو پرووائڈ کریں گے. جی تو فرینڈز پھر ہم یہ اندر لے آئیں اور یہ ہم نے اندر ان کو رکھ دیا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں زمین سے بھی اونچا ہے اور یہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کس طرح سے کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں یا نہیں. اچھا فرینڈ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے یہ کیلشیم نہیں دیا کیونکہ میرے کیج کے اندر کیلشیم موجود تھا. انہوں نے ابھی تھوڑا سا ہی کھایا تھا کیٹل بون فش، تو میں نے نہیں دی. تو جب وہ ختم ہو جائے گی تو میں یہ پرووائڈ کر دوں گا ان کو. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پوری کوشش کی ہے کیلشیم کے بارے میں آپ کے کانسیپٹ کلیئر کرنے میں. ظاہر ہے فرینڈز کافی کچھ کور ہوا ہے اور کافی کچھ رہ گیا ہے. تو اگر کوئی ایسی بات جو میرے کو نہیں پتہ آپ ضرور کمنٹ کر کے مجھے نیچے بتائیں، پھر ہم اس پہ عمل کریں گے. تو امید کروں گا کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اپنے برڈز کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.